نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فہزموہم بإذن اللہ وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمۃ وعلمہ مما یشاء۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام کی تعلیمات میں اتنی جامعیت ہے کہ وہ رہتی دنیا تک انسانیت کی ترقی کے لیے بنیادی رہنمائی فراہم کرتی رہیں گی۔ قرآن حکیم نے جو انسانی معاشروں کا تحلیل و تجزیہ کیا ہے، ماضی کے واقعات محفوظ رکھے ہیں، انہیں موعظت اور نصیحت کے طور پر بیان کیا ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آنے والی انسانیت اپنے معاشروں کا تجزیہ کرے اور اپنے اپنے معاشروں کے مسائل حل کرنے کے لیے اس طریقۂ کار کو اختیار کرے جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے انسانی قلوب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتقل کیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام انسانیت کے رہنما ہیں، انہوں نے ہر شعبہ زندگی میں انسانیت کی رہنمائی کی، وہ عبادات ہوں یا اعمال، رسومات ہوں یا سیاست و معیشت، سماجیات ہوں یا معاشرتیات، تمام کے لیے انبیاء علیہم السلام اسوہ حسنہ ہے، اور اللہ پاک نے ان کے لیے وہ بنیادی علوم دنیا میں نازل کیے ہیں جس کے ذریعے سے وہ انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور ایک نبی جب دنیا میں آتے ہیں، ان کے ذریعے سے جو علم دنیا میں منتقل کیا جاتا ہے، حکمت و شعور دنیا میں انسانی قلوب میں آتا ہے تو وہ برگ و بار لاتا ہے، مسلسل پھلتا پھولتا ہے، اور انبیاء کی انہی تعلیمات کی روشنی میں انسانی معاشرے دنیا اور آخرت کی ترقی اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ خاص طور پر وہ انبیاء جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے سے ملت حنیفیت سے وابستہ ہیں۔ ملت حنیفیت کی حقیقت خدا پرستی اور انسان دوستی پر مشتمل ہے، اور جو انسانی معاشرہ اس سے روگردانی کرتا ہے وہ دراصل حماقت میں مبتلا ہوتا ہے۔ گزشتہ جمعے میں عرض کیا گیا تھا کہ من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ، جو آدمی بھی ملت ابراہیمیہ کے بنیادی پروگرام سے انحراف کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، اس میں اپنی رغبت ظاہر نہیں کرتا، تو وہ انسان ہے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا، احمق بنایا، حماقت کا رویہ اختیار کیا، جاہل رہا، انسانی معاشروں میں وہ بربادی کا سبب بنا ہے۔ انسانیت کا معیاری نظام وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور امام انسانیت کے لیے دیا ہے۔
تحریک حنیفی برپا کی ہے، اس کی دعوت دی ہے، اس پر تربیت کی ہے، اس کی تحریک برپا کی ہے، اور اس تحریک کی اساس پر انسانی معاشروں میں سیاست و معیشت کے نظام حیات وجود میں آئے ہیں۔ ابراہیمی تحریک کا ایک نقطۂ عروج وہ ہے کہ جب پورے مشرق وسطیٰ میں یمن سے لے کر فلسطین اور شام کے تمام علاقوں تک، بلکہ یورپ کے بھی کچھ حصوں تک ابراہیم علیہ السلام کے دینی نظام کی تعلیمات غالب ہوئیں اور ایک سیاسی معاشی نظام وجود میں آیا۔ اتنی بڑی وسیع سلطنت اس سے پہلے اس علاقے میں موجود نہیں رہی۔ اس سلطنت، اس حکومت اور اس سیاست کا مرکز حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کی ان سے پہلے حکمرانی رہی، لیکن وہ صرف مصر تک محدود تھی۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون کی حکومت فلسطین اور بیت المقدس تک تھی، لیکن پورے جزیرۃ العرب اور بلاد الشام جسے کہا جاتا ہے، جزیرۃ العرب الگ ہے اور بلاد الشام الگ ہے۔ جزیرۃ العرب تو وہ ہے جو بحیرہ احمر اور خلیج فارس کے درمیان واقع ہے، ایک جزیرے کے طور پر، کہ دونوں طرف دو بڑے بڑے سمندر دونوں اطراف میں ہیں، تو وہ ایک جزیرہ نمائے عرب کہلاتا ہے۔ جزیرۃ نمائے عرب جب ختم ہوتا ہے تو اس سے آگے بلاد الشام شروع ہوتے ہیں، جو ادھر سے یورپ تک پہنچ جاتے ہیں، عراق کے کافی حصے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو اس کو بلاد شام کہا جاتا ہے۔ اس پورے بلاد الشام میں جو حکمرانی خاص طور پر سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وجود میں آئی تھی، ملکہ بلقیس کے مسلمان ہونے کے بعد، تو اس پورے علاقے میں ایک ملک قائم ہوا، ایک ریاست قائم ہوئی، ریاستی نظم و نسق قائم ہوا۔ ایک اتھارٹی کے ماتحت کسی انسانی سوسائٹی کے اجتماع کے مسائل حل کرنے کا جو نظام بنایا جاتا ہے، اسے ملک کہتے ہیں۔ ملک کسی بادشاہ، کسی حکمران، کسی نظام حکمرانی کا وہ پھیلاؤ جو اپنے دائرۂ کار میں آنے والے تمام انسانوں کے فیصلے کرتا ہے۔ گویا کہ سیاسی طاقت جہاں سے پیدا ہوتی ہے، ریاستیں وجود میں آتی ہیں، ریاست کی جغرافیائی حدود متعین ہوتی ہیں، وہ ایک ملک، اور اس ملک کا جو حکمران ہے اسے قرآن حکیم کی تعلیمات کے الفاظ میں ملک کہا جاتا ہے، بادشاہ ہے، اور اس سے جب ترقی کرتا ہے تو اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ عدل و انصاف کا اعلیٰ معیار قائم کرتا ہے تو یہی ملک اور ملک ترقی کرتے کرتے خلافت اور حکومت کے اعلیٰ نظام تک جا پہنچتا ہے۔ تو یہ جو مشرق وسطیٰ کا درمیان کا تمام علاقہ ہے، ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اساس پر یہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو وسعت دی، اور اس کا پھیلاؤ نہ صرف اس خطے میں بلکہ دور دراز کے علاقوں تک اس کا رعب اور دبدبہ مشرق و مغرب میں منتقل ہو گیا۔ قرآن حکیم نے اس سلطنت اور ریاست کی حکمرانی کے آغاز کا تذکرہ ان آیات مبارکہ میں کیا ہے جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی ہے۔ جالوت نامی ایک ظالم بادشاہ جس نے فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا بنی اسرائیل کی غلط کاریوں کی وجہ سے،
حالانکہ اس سے پہلے یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین پر حکمرانی بنی اسرائیل کی ہو گئی تھی، ابراہیمی تعلیمات کے مطابق نظام وجود میں آ گئے تھے۔ لیکن جب قومیں فساد برپا کرتی ہیں، ظلم و ستم اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، تو اللہ پاک ان پر کسی نہ کسی ذریعے سے کوئی عذاب مسلط کر کے تنبیہ کرتا ہے کہ باز آ جاؤ اپنے فساد سے اور درست ہو جاؤ۔ چنانچہ 200 سال تقریباً دوسری قوموں کی غلامی کے نتیجے میں بنی اسرائیل کے مخلص لوگ جب اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، دعا مانگی کہ اللہ ہمیں اس ذلت سے نکال، اور آئندہ عہد کیا کہ ہم کوئی ظلم و فساد نہیں مچائیں گے، تو اللہ نے ان کی بات سن لی۔ اس زمانے میں ان پر جو ظالم حکمران تھا وہ جالوت تھا، انتہائی بدمست، طاقتور، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، وہاں جو عمارات تھیں ان کو نیست و نابود کیا، بنی اسرائیلیوں کو غلام کر کے لے گیا۔ ان کے جو تبرکات تھے ایک تابوت میں جس میں تورات وغیرہ وغیرہ، وہ بھی چھین کر اپنے علاقے میں لے گئے، ان کی کتابیں بھی اپنے میوزیم میں سجا دی، بلکہ اپنے بت خانوں میں رکھ دی۔ تو جب ظلم و ستم کی انتہا ہوئی اور بنی اسرائیل نے اللہ سے معافی مانگی، آئندہ فساد سے باز رہنے اور ملک اور ریاست کو چلانے کے لیے صحیح ابراہیمی اصولوں پر عمل کرنے کا عزم کیا، تو اللہ نے ان پر احسان کیا۔ شمویل علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں بتلایا گیا کہ تمہارا بادشاہ طالوت ہے، تو یہ طالوت کا پورا لشکر جس نے جالوت کا مقابلہ کیا، قرآن حکیم اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ حقیقت واضح کر رہا ہے کہ فہزموہم بإذن اللہ، طالوت کے اس لشکر نے جالوت کے لشکر کو شکست دے دی۔ اور اس کے بعد اس لشکر میں جو اہم ترین شخصیت داؤد علیہ السلام کی تھی، تو داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، قتل داؤد جالوت۔ ظلم کا سسٹم ختم ہوتا ہے تو پھر اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے ایک نئی ریاست، ایک نئی مملکت، ایک ملک انہیں عنایت کیا۔ ان حریت پسندوں کی دعاؤں اور جد و جہد کی وجہ سے جو بنی اسرائیل کے اندر مخلص لوگ موجود تھے، حنیفی تحریک کے نمائندے تھے، انبیاء علیہم السلام کے سچے وارث علماء تھے، مخلص احبار تھے، تو ان کی تعلیمات کے نتیجے میں اللہ نے ان پر احسان کیا اور انہیں آزادی کی نعمت عطا کی۔ ایک نئی ریاست کی حد بندیاں ہوئیں، تو اللہ کہتے آتاہ اللہ الملک، اللہ نے انہیں ایک ملک عطا کیا۔ اب ملک چلانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم نے نہ صرف انہیں ریاست دی بلکہ والحکمت، اور حکمت بھی عطا کی۔ کوئی ملک بغیر سیاست کے نہیں چل سکتا، اور سیاست استوار ہوتی ہے حکمت کے اصول پر۔ حکمت ہی ہے جو دراصل حکم اور اتھارٹی پیدا کرتی ہے، اور احکامات کا مجموعہ سیاست سے فروغ پاتا ہے، اور سیاست کے طاقت کے ذریعے سے ہی اس کا نفاذ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو ملک بھی دیا، ریاست دی، حکمرانی دی، اور وہ حکمت، فراست، سیاست، شعور، عقل،
وہ بھی عنایت کیا کہ یہ ملکی نظم و نسق ابراہیمی اصول پر چلے گا کیسے۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا یشاء، اور پھر اس سیاست اور مملکت کے نظام کے چلاتے وقت جہاں جہاں جس وقت جس علم کی ضرورت پیش آئی تو جو اللہ نے چاہا وہ بھی انہیں عنایت کی۔ علم و حکمت اور علم و شعور کی اساس پر ملک کا نظام چلانے کا طریقہ کار داؤد علیہ السلام کو دی۔ حکمت ایک ایسا جامع عمل ہے جس کا تعلق عملی زندگی سے ہے کہ پیش آمدہ معروضی حقائق کو سامنے رکھ کر ایسا تجزیہ، ایسی معرفت حاصل کرنا کہ کون کس صلاحیت اور استعداد اور مہارت کا حامل ہے، اشیاء ان کی معرفت کیا ہے، اعمال ان کا وزن کیا ہے، افعال ان کی قدر و قیمت کیا ہے، اشخاص ان میں مہارتیں کیا ہیں۔ تو ملکی، معاشی، سیاسی وسائل، ہیومن ریسورسز یا مادی ریسورسز، ان کی ٹھیک معرفت حاصل کرنا یہ حکمت کی تعریف کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ اور پھر انہیں اس طریقے سے باہم ملانا، عملی طور پر اس کا نظام بنانا کہ جس سے اس مملکت اور ریاست کی ترقی کے لیے کردار ادا کیا جا سکے۔ یہ حکمت ہے، یہ علم ہے، یہ شعور ہے۔ دنیا میں انسانی معاشروں کے ترقی یافتہ نظام اسی حکمت کے اصول پر آگے بڑھتے ہیں۔ اور پھر حکماء میں بھی وہ حکیم جنہیں حکمائے ربانیین کہا جاتا ہے، جن کے قلوب پر حکمت ربانیہ نازل ہوتی ہے، وہ دراصل ان حقائق کا صحیح ادراک کر کے ایک بہتر نظام بنانے کی اعلیٰ ترین صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام نبوت کے ساتھ ساتھ حکمت ربانیہ سے بھی بہرہ ور ہوتے ہیں۔ غیر نبی کے پاس تو صرف حکمت ربانی ہوتی ہے، نبی کے پاس منصب نبوت بھی ہوتا ہے۔ تو حکمت ربانیہ ایک کردار ادا کرتی ہے۔ پھر حکمت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ وہ حکمت جس کا تعلق مادی وسائل کے تحلیل و تجزیے اور نتائج تک پہنچنے سے ہے، اس کا ایک دائرہ ہے۔ سائنسی تجزیات، سائنٹیفک انداز میں چیزوں کو دیکھنا، پرکھنا، اور اس تمام کا دائرہ صرف محدود ہو مادی ترقی، مادے کی پھیلاؤ اور اس کی بنیاد پر انسانی سوسائٹی کے لیے منفعت والی چیزوں کو پہچاننا اور مضرت والی چیزوں کا ادراک حاصل کرنا، نقصان دہ چیزوں سے بچنا مادی نقطۂ نظر سے، اور جو منفعت والی چیزیں ہیں ان کو مادی نقطۂ نظر سے اختیار کرنا، یہ حکمت مادی کہلائے گی۔ لیکن حکمت ربانی وہ ہوتی ہے کہ جو اس سے بھی بلند ہو، انسان کے لیے مادی بھی اور روحانی بھی، ارضیاتی قوانین بھی، فلکیاتی قوانین بھی، اور الہی اور ربانی قوانین بھی، جو فرشتوں کا نظام پوری کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے، اس کو بھی، ان کو سامنے رکھ کر جب وہ تجزیہ کرتے ہیں، معرفت حاصل کرتے ہیں اشیاء اور افراد کی، اور اس کے اساس پر جو نظام بناتے ہیں وہ حکمت ربانی کہلاتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی حکمت ربانی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حکمت ربانی وہ علم ہے کہ جس میں ایک انسان کو زمین کی ساخت سے متعلق تمام طبیعیاتی قوانین،
ارضیاتی خصوصیات اور اس کے نفع نقصان کا علم بھی حاصل ہو اسے، حکمت طبیعیہ جسے کہتے ہیں، فزکس، کیمسٹری اور ارضیاتی خصوصیات سے متعلق جتنے بھی امور، اور اسی طرح اس سے فلکیات اور علم نجوم سے متعلق ستاروں کی گردش، ان کے ذائچوں، ان کے اثرات و نتائج، سورج، چاند، ستاروں کی جو اثرات کرۂ ارض پر اور انسانوں پر پڑتے ہیں، اس کا علم بھی اس کے پاس۔ اور پھر آسمان و زمین، افلاک اور طبیعت، ان دونوں کے اوپر جو ذات باری تعالیٰ کا ربانی نظام فرشتوں کے ذریعے سے، ملائے اعلیٰ اور ملائے سافل کے فرشتوں کا جو نظام چل رہا ہے، اس سے بھی واقفیت بہم رکھتا ہو، تو یہ حکمت ربانی ہے۔ حکمت ربانیہ کا یہ مطلب نہیں کہ اس کرۂ ارض کے دائرے سے اوپر کی باتیں کرے، زمین سے اوپر کی اور زمین سے نیچے کی تو باتیں کرے، زمین کے اوپر کی بات نہ کرے، عالم بالا کی باتیں کرے، آسمانوں سے اوپر کی کہانیاں سنائے، اور وہ آسمانی نظام سے واقف ہی نہ ہو یا ارضیاتی نظام سے واقف نہ ہو، تو وہ حکیم ربانی نہیں ہے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں جو حکیم ربانی نہیں ہے وہ قرآن بھی نہیں سمجھ سکتا، وہ دین اسلام کے آفاقی نظام کو بھی نہیں سمجھ سکتا، خاص طور پر ابراہیمی تحریک اور اس کی دعوت کی اسے ہوا بھی نہیں لگی۔ حکمت ربانیہ جو ابراہیمی انبیاء علیہم السلام کو عطا کی گئی اور بہت سے ایسے حکماء کو دی گئی کہ جو منصب نبوت پر فائز نہیں تھے لیکن حکیم ربانی تھے، جیسے لقمان حکیم، جیسے طالوت جس کو بادشاہ بنایا گیا، نبی تو نہیں تھے، حکیم ربانی تھے۔ ایسے ہی وہ عادل حکمران جو انسانی معاشروں میں ریاستوں کا نظم و نسق قائم کرتے رہے، جنہوں نے بھی دنیا میں بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی ہیں، وہ حکماء ربانیین ہیں۔ انبیاء تو گنتی کے ہیں، اور اللہ نے ان گنتی کے انبیاء کا تذکرہ کر کے اس سیاسی کام کی، ملک اور بادشاہت کی حکمرانی کا معیار متعین کر دیا۔ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ جی آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا پورا ڈیٹا جمع کرے۔ خود اللہ نے بتا دیا قرآن حکیم میں کہ بعض انبیاء کے تذکرے ہم نے قرآن میں کیے ہیں اور بعض ایسے ہیں جن کی لم نقصص علیہ، ہم نے ان کو قصہ ہی نہیں آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو ہر ایک دور کے انبیاء کا اجمالی تعارف کرایا ہے، اور حنیفی تحریک کے جو انبیاء خاص طور پر جنہوں نے مملکتیں اور ریاستیں قائم کی ہیں یا مملکتوں اور ریاستوں کی قائم کرنے والوں کے جد امجد ہیں اور نظریے کی بنیاد رکھنے والے ہیں، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، یوشع اور داؤد، سلیمان اور عیسیٰ علیہم السلام، یہ سارے انبیاء علیہم السلام جو ہیں وہ ہیں جنہوں نے ریاستیں بنائیں، سیاستیں کیں اور حکمت کی اساس پر نظام بنائے، حکمت ربانی کی اساس معاشرے تشکیل دیے۔ تو نمونے کے ان انبیاء کا تذکرہ کر کے آنے والے انسانوں کو باور کرایا ہے کہ حکمت کی اساس پر ریاستیں بنی ہیں، حکمت کی اساس پر مملکت چلائے جانے، حکمت کی اساس پر آزادی اور حریت کے حصول کی جدوجہد ہوگی، فساد کا خاتمہ ہوگا اور انسانوں میں عدل و انصاف کی بنیاد پر ایک بہتر معاشرہ، اصلاح بین الناس کا کام ہوگا، انسانوں کے درمیان تفریق اور فساد پیدا کرنے کا عمل نہیں ہوگا، اس کا ایک معیاری نمونہ قائم۔ اور پھر اللہ پاک نے
چند گنتی کے انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات باور کرائی کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے ہر نبی نے اپنی اپنی بنی اسرائیل کی قوم کی ہر دور میں سیاست کی۔ اتنی اہمیت والا کام ہے کہ ایک نبی جاتے دوسرے نبی قائم مقام بن کر آ جاتے۔ تو مملکت، ریاست، سیاست حکمت اور علم و شعور کی اساس پر آگے بڑھتی ہے۔ یہ بنیادی فکر ہے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا۔ اور جو اس سے روگردانی کرتا ہے، من یرغب عن ملت ابراہیم، جو اس سے روگردانی کرتا ہے وہ بیوقوف ہے، سفیہ نفس ہے۔ وہ ملک بھی بیوقوف ہے، وہ ریاست بھی بیوقوف ہے، وہ شہر بھی بیوقوف ہے، وہ فرد بھی بیوقوف ہے، سفاہت میں مبتلا۔ پچھلے جمعے میں ذکر کیا تھا کہ سفاہت حماقت کو کہتے ہیں، جہالت جس میں شامل ہے کہ علم سے کورے لوگ، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے فیصلے، ان کے کام، ان کے کردار وہ انسانیت کو فائدہ دینے کے بجائے انسانوں کو بھول بھلیا میں ڈال دے، الجھا دے۔ کیونکہ احمق آدمی وہ ضعیف الرائے ہوتا ہے، اس کی رائے کمزور ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو حکیم ہے، جس میں حکمت ہے، اس کے اندر نہ صرف علم ہوتا ہے بلکہ علم کو موقع محل کے مطابق استعمال کرنے کی صلاحیت اور مہارت بھی ہوتی ہے، اور موقع محل کے اعتبار سے صحیح اور مضبوط رائے قائم کرنے اور اس رائے کے مطابق نظام بنانے کی اہلیت ہوتی ہے، وہ حکیم ہے۔ تو سفیہ النفس وہ انسان ہے کہ جاہل بھی ہو اور رائے بھی اس کی انتہائی کمزور اور ناقص اور ادھوری ہو۔ اس کے مقابلے میں حکیم وہ ہے جو علم بھی رکھتا ہو، حقائق سے بھی پوری طرح واقف ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی رائے بھی مستحکم، مضبوط اور قطعی ہو، جس رائے کی اساس پر وہ انسانوں کے لیے نظام بنائے۔ تو ابراہیمی تحریک کی بنیادی اساس یہ ہے۔ ہر ابراہیمی تحریک ایک مملکت قائم کرتی ہے، ملک قائم کرتی ہے، اور ہر ابراہیمی تحریک کا نمائندہ حکمت ربانی کی اساس پر اس مملکت کے چلانے کا نظام قائم کرتا ہے، اس کے مطابق جدوجہد اور کوشش کرتا ہے۔ مضبوط اور مستحکم رائے اور علم سے بھرپور اور مہارت کی حامل رائے کے ساتھ ملک کا نظم و نسق چلاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے انبیاء علیہم السلام، خاص طور پر ابراہیمی تحریک کے جتنے انبیاء کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، وہ ہیں جو حکمران رہے ہیں یا ریاست بنانے کے بانی ہیں۔ ابراہیم تو اس نظریے کے بھی بانی ہے اور امامت انسانیت کے معیارات بھی قائم کرنے والے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کنعان کو مرکز بنا کر بیت المقدس تعمیر کر کے اس چھوٹی سی ریاست کا آغاز کر دیا، جس کا پھیلاؤ یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے مصر میں ہوا۔ مصر سے موسیٰ علیہ السلام ان بنی اسرائیلیوں کو لاتے ہیں اور ایک جماعت تیار کر کے، ایک انقلاب برپا کر کے فلسطین میں بنی اسرائیلیوں کی حکومت قائم کرواتے ہیں۔ یوشع بن نون کی قیادت میں حکومت بنائی۔ پورا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجیے۔ داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو انہوں نے جالوت کا قتل کیا، دشمن کو شکست دی، اپنے علاقے کو آزاد کرایا، اور پھر آتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، قرآن نے ذکر کیا ووارث سلیمان داؤد کا تذکرہ ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے حواریین کی طاقت سے ایک نظریہ ایسا منتقل کیا کہ خود دنیا سے تو چلے گئے، لیکن ان کے کچھ ہی عرصے بعد پورا مغرب مسیحی حکمرانی کے ماتحت آ گیا، حکومت قائم ہوئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابراہیمی تحریک کے آخری امام ہیں، حکومت بنائی، مدینے میں ریاست مدینہ کی تشکیل کی، اور پھر ایک ایسی جماعت کو وارث بنا کر گئے کہ جنہوں نے دنیا بھر میں بین الاقوامی نظام خلافت کا قائم کیا۔ چھوٹی سی حکمرانی نہیں، صرف جزیرۃ العرب میں نہیں، مشرق و مغرب اور تمام علاقوں پر آپ کی حکمرانی قائم ہوئی۔ تو انبیاء علیہم السلام، بالخصوص ابراہیمی تحریک کے انبیاء نے ریاست اور اس میں جاری دین کا سسٹم قائم کرنے کا عمل کیا ہے حکمت ربانی کے اصول۔ اسی لیے حکمائے ربانیین کا قول ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب ہے کہ الملک والدین توأمان، دین اور ریاست یعنی سسٹم اور ریاست دو جڑواں بہن بھائی ہیں، ایک کے بغیر دوسرے کی تکمیل نہیں ہوتی، دوسرے کے بغیر پہلے کی تکمیل نہیں ہوتی۔ ایک دوسرا جملہ الملک والسلطان توأمان، یہ بھی ہے۔ تو یہ حکمائے ربانیین کے اقوال ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم کے عادل حکمران ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ضعیف ہے جی، حضرت علی کا قول ہے، بعض کہتے ہیں حضرت علی کا نہیں، ایران کے کسی عادل حکمران کا قول ہے، کسی کا بھی ہو، یہ سب حکمائے ربانیین ہیں۔ اگر سند کمزور ہے تو حکمائے ربانیین کا تو قول اور عملی تجربہ بھی، اس میں جملہ ہے کہ ملک کی اساس، سسٹم کی اساس، وہ بنیاد ہے دین، اور طاقت اور قوت اور اتھارٹی کا ہونا وہ اس کی حفاظت کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ وہ دین، وہ مذہب شکست خوردہ ہوتا ہے جس کے پاس سلطنت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ اساس رہی ہے حکمائے ربانیین۔ ایسے ہی ایک بڑی اہم بات جو حضرت علی کی طرف منسوب ہے، لیکن وہ بھی حکمائے ربانیین کا قول ہے اصل میں، کہ الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، کہ ملک اور حکمرانی کافر ہونے کے باوجود اگر حکمت کے اصول پر ہے تو باقی رہے گی، صحیح سیاست کے اصول پر ہے تو وہ ملک باقی رہ سکتا ہے، لیکن لا یبقی مع الظلم، سوسائٹی میں ظلم ہو، حکمت کے علی الرغم، حکمت کے برخلاف، عدل کے برخلاف ظلم کا نظام ہو تو ایسا ملک باقی نہیں رہتا۔ یہ وہ حکیمانہ اصول ہے جو حکمائے ربانیین نے بیان کیا، چاہے وہ حنیفی ہوں یا غیر حنیفی۔ عملی تجربات اور دنیا کے عملی تجربات اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ ممالک تباہ و برباد ہو گئے جہاں حکمت اور سیاست کی بنیاد پر عادلانہ نظام قائم نہیں ہوا، اور وہ حکومتیں اور مملکتیں تباہ و برباد ہو گئیں کہ جنہوں نے ظلم کا نظام قائم کیا۔ حکمت کے نتیجے میں عدل وجود میں آتا ہے، اور حکمت کو پس پش ڈالنے کے نتیجے میں ظلم وجود میں آتا ہے۔ حکمت انسان کو قانون سازی کا طریقہ سکھاتی ہے، اس سے مقننہ وجود میں آتی ہے۔ قانون کیسے بنایا جائے، آئین کیسے بنایا جائے، حکمت اس بنے ہوئے قانون پر عمل درآمد کا انتظامی سلیقہ بتلتی ہے۔
کہ جو قانون بنایا گیا ہے اس کو کتنی مضبوطی اور استقامت سے انتظامی ڈھانچہ، انتظامی نظم و نسق قائم کرنے والے لوگ کتنی استقامت سے اس بنے ہوئے اجتماعی قانون کی پابندی کرتے ہیں، یا قانون موم کی ناک ہے، جب چاہا جدھر موڑ لیا جدھر موڑ لیا۔ حکمت یہ سکھاتی ہے، حکمت یہ سکھاتی ہے کہ اس قانون کے تحت انسانیت کے لیے امن و امان، عدل و انصاف اور انسانیت کی ترقی کا نظام کیسے بنایا جائے گا، وہ انسانیت کا تجزیہ کرتی ہے، انسانیت کو ممکنہ جو مسائل درپیش ہو سکتے ہیں ان کا جائزہ لیتی ہے، پھر اس قانون پر عمل درآمد کی اتھارٹی، پروسیجر، اس کے کام کرنے کی پالیسی طے کی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی انسان اجتماعی طور پر کسی دوسرے انسان کو نقصان نہ پہنچائے۔ حکمت یہ سکھاتی ہے، حکمت یہ سکھاتی ہے کہ ایک انسان، ایک معاشرہ، ایک قوم جب اس نے ایک قانون بنا لیا اجتماعی مشاورت سے، اس کی مقننہ نے، اس کی انتظامیہ نے اس پر عمل درآمد کا ایک سسٹم اور پروسیجر طے کر دیا، تو اب حکمت کا تقاضا ہے کہ اس قانون پر عمل درآمد کی صورتحال عملاً کیا ہے، عوام کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، انتظامی افسروں کی طرف سے، کیا اس آئین اور قانون کی روح کے مطابق انتظامیہ عمل کر رہی ہے، کیا اس کے مطابق اس ملک کے بسنے والے لوگ اپنے معاملات طے کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک ادارے کی ضرورت پیش آئی، عدلیہ کی۔ تو حکمت نے ہی سکھایا ہے کہ ایک مقننہ ہو جو خوب غور و فکر کر کے سمجھداری، شعور اور تمام انسانی معاملات اور سوسائٹی میں ابھرنے والی لہریں، پیدا ہونے والے مسائل اور ان کے تعلقات کے حقائق اس کے علم میں آئیں اور ان کو حل کرنے کا ایک جامع کلی آئین اور دستور، قانون، ضابطہ بنائیں۔ حکمت کے اصول پر اگر حکیم نہیں ہے، جاہل اکٹھے ہوئے ہیں، اگر مقننہ میں ایسے لوگ ہیں جو سفیہ ہیں، سفیہ کا مطلب یہ کہ پیش آمدہ مسائل کا علم ہی نہیں ہے، احمق ہے، اور پھر یہ کہ ان کی کوئی رائے نہیں ہے، ضعیف الرائے ہے، رائے کچھ نہیں، کیونکہ جب علم نہیں ہے تو رائے بھی بودھی اور کمزور ہے، ان کو جو کچھ کہہ دے اس کے مطابق کیا ہے، وہ اپنی رائے بنا لیتے ہیں، پروپیگنڈے سے بنا لیتے ہیں، خبروں سے بنا لیتے ہیں، کسی دوسرے کی خواہشات کے مطابق اپنی رائے، اور وہ رائے چونکہ ضعیف ہوتی ہے گرگٹ کی طرح بدلتی رہتی ہے، کبھی ایک، کبھی دوسری، کبھی تیسری، کبھی چوتھی۔ تو قانون بنانے والے اگر سفیہ ہوں، ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے مطابق حکمت ربانی کے اصول پر نہ ہو، حکمت طبیعیہ، حکمت فلکیہ، حکمت ربانیہ یا ملأ اعلیٰ اور سافل، وہ مسلمان ہے تو مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کی اساس پر وہ انسانی ضروریات کا جائزہ لے اور انسانی ضروریات کے لیے ایک جامع، مانع، کامل، مکمل سسٹم اپنی قوم اور ملک کے نظام چلانے کے لیے بنائے، اور اس کے لیے نمونہ انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ان کا اسوہ حسنہ ہے، اس کے وہ ماہر ہوں، اس کے حوالے سے ایک رائے نپی تلی رکھنے والے ہوں، تو تب تو آئین اور قانون حکمت پر مبنی ہوگا، ورنہ تو کیا ہے، حماقت پر مبنی ہوگا۔ یہی حال انتظامیہ کا اور عدلیہ کا ہے۔ حکمت تقاضا کرتی ہے کہ انتظامی ڈھانچہ ہونا چاہیے قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ قانون بنا دیا
اور 22 کروڑ لوگوں کو کہہ دیا کہ خود لوگ عمل کر لو جی، خود کیسے عمل کریں؟ اس پر عمل درآمد کا ایک انتظامی ڈھانچہ بنے گا، اتھارٹیز بنے گی جن کو اختیارات ہوں گے، ورنہ تو ہر آدمی دوسرے کو مجرم قرار دے کر خود ہی سزا دینے لگ جائے گا، انارکی پھیل جائے گی۔ قانون کتنا ہی اچھا ہو، اگر کوئی انتظامی ادارہ نہیں ہے تو اس قانون کا غلط استعمال خواہشات کے مطابق کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک ادارے کی، ایک انتظامی ڈھانچے کی جانچ پڑتال کی، اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی ضرورت حکمت کا تقاضا ہے، حکمت ربانی کا تقاضا بھی ہے، کیونکہ حکمت ربانی کو ماورا تو نہیں ہوتی اس ارضیاتی حقائق اور فلکیاتی حقائق سے، تینوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی نے میٹرک پاس کیا ہے، اس کے بعد ایف ایس سی کی ہے، اس کے بعد اس نے بی ایس کیا ہے، ایم ایس کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے۔ حکمت ربانیہ پی ایچ ڈی ہے، بغیر پی ایچ ڈی اس کے بغیر ہو سکتی ہے؟ جس نے میٹرک بھی کچھ نہ کیا ہو، وہ علم بھی نہ اسے پتہ ہو، بی ایس بھی نہ کیا ہو اور ڈائریکٹ پی ایچ ڈی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حکمت ربانیہ تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ تو اس حکمت ربانیہ کے تناظر میں جو انبیاء بنی اسرائیل کو، اور قرآن نے یہاں تذکرہ کیا ہے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی ایک انتظامی ڈھانچہ، اور وہ انتظامیہ صحیح رائے اور صحیح علم کی بنیاد پر مضبوط اور مستحکم رائے کے مطابق، اور مضبوط اور مستحکم رائے وہ ہوتی ہے جس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ عدل جب ہوتا ہوا نظر آئے گا تو کون چیلنج کرے گا؟ حکمت کے اصول پر ہوگا تو کون اس پر تنقید کرے گا؟ سوائے بیوقوف اور احمق کے، اور ان کا تو اعتبار نہیں ہے۔ وہ انتظامی ڈھانچہ اس حکمت ربانی کے اصول پر وجود میں آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عدلیہ کا کردار، وہ بھی موم کی ناک نہ ہو، جدھر مرضی ادھر ادھر پھیر لو۔ اگر وہ خود ضعیف الرائے ہے تو وہ تجزیہ کیا کرے گی کہ انتظامیہ نے کیا کام کیا؟ انتظامیہ پر اس کی گرفت ہے، حکومت پر اس کو بالادستی حاصل ہے تو وہ حکومت کا احتساب کر سکتی ہے۔ قاضی ابو شرح کو خلیفہ وقت پر عدالتی کٹہرے کے اندر عدالتی سنوائی کے وقت بالادستی حاصل، اس لیے خلیفہ وقت بھی ہو تو اسے بھی کٹہرے میں کھڑا ہونا ہو، وہ خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہو، خلیفہ وقت ہو، امیر المومنین ہو، سیدوں کا سردار ہو، اولیاء کا سردار ہو، لیکن عدالت کے دائرے میں آیا ہے تو خود خلیفہ وقت اپنے لیے وہ جگہ منتخب کرے، جانچ پڑتال کی جائے کہ میں نے جو مقدمہ دائر کیا ہے کیا یہ واقعی اور صحیح اور درست ہے، خود خلیفہ اپنے لیے وہ جگہ منتخب کرے۔ یہ حکمت ربانی ہے، یہ ولایت صادقہ ہے، یہ ساداتیت ہے، سادات ہونا ہے، سید ہونا ہے کہ وہ خود کٹہرے کے لیے کیا ہے کھڑا ہو، احتساب کرو، قانون کے مطابق میں نے کام کیا ہے یا اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ قاضی صاحب نے کہا امیر صاحب، خلیفہ صاحب، آپ جو دو گواہ پیش کر رہے ہیں نا اس زرا کے، ایک بیٹا ہے اور ایک غلام ہے، گواہی رد، اتھارٹی ہے نا تبھی فیصلہ کرے گا، اس میں جرأت بھی ہو، دلیری بھی ہو، رائے بھی مضبوطی سے اور مستحکم قائم کرے، حکمت ربانیہ۔ کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہر مقدمے میں 2 عادل گواہ چاہیے، اور وہ بھی ہوں جو عادل ہوں، ہیں دونوں عادل۔ کیا حضرت علی کا بیٹا عادل نہیں ہے؟ حضرت علی کا غلام عادل نہیں ہے؟ عادل ہیں، لیکن جو قرابت کا نسبی رشتہ ہے وہ اس عدالت پر انگلی اٹھا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شفقت پدری کی بنیاد پر یہ گواہی دی ہو، شک ہے نا لوگوں کی نظر میں، حقیقت کی نظر میں تو وہ جھوٹ بیان نہیں کر رہے، گواہی غلط نہیں دے رہے، لوگوں کی نظر میں لوگ یہ دیکھتے ہیں، لوگ یہ سمجھیں گے کہ بیٹے کی گواہی پر فیصلہ کر دیا، اور لوگ بھی کون ہے؟
مقابلے میں یہودی ہے جی، غیر مسلم ہے، مسلمان بھی نہیں، اس کے مقابلے میں خلیفہ وقت کیا ہے؟ اپنے دونوں گواہوں کی گواہی اپنی کسی طاقت اور قوت سے منوا نہیں سکا، یہ عدالت ہے۔ تو عدالت حکمت ربانی کے زیر اثر وہ جانچ پڑتال کرتی ہے کہ ربانی قانون کیا تھا اور ربانی قانون پر عمل درآمد کی نوعیت کیا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔ اب یہ وہ حکمت ہے جس کا تذکرہ قرآن نے یہاں کیا ہے کہ ہم نے داؤد کو بادشاہت دی، حکمرانی دی، ریاست دی اور انہیں حکمت دی، اور جب کسی آدمی کے پاس حکمت ربانی آ جاتی ہے، حکمت کی بنیاد پر ادارے وجود میں آ جاتے ہیں اور وہ ادارے اس کے مطابق عملاً کام کرتے ہیں، تو جیسے جیسے موقع ہوتا ہے ویسے ویسے علمہ مما یشاء، اللہ تعالیٰ ان کے سینوں پر وہ علم منتقل کرتا رہتا ہے۔ اور داؤد علیہ السلام تو نبی ہیں اور نبی کا علم قطعی ہوتا ہے۔ جتنے انسانی معاشرے کے لیے ممکنہ علم تھے وہ داؤد علیہ السلام اور ان انبیاء علیہم السلام کو بالخصوص سیاست اور معیشت اور مملکت کو چلانے کے القاء کیے گئے۔ اور یاد رکھیے، انسانیت میں جب ایک دفعہ ایک علم کسی نبی کے ذریعے سے منتقل کر دیا جاتا ہے تو پھر جو حکماء ہوتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں، کیونکہ ایک علم ایجاد ہو گیا، ایک حکمت نئی تخلیق کے مرحلے سے گزر کر ذہنوں میں آ گئی، تو اب وہ سینوں سے سینوں میں منتقل ہو کر مسلم غیر مسلم تمام پر منتقل ہو جاتی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے تو یہ علم اور حکمت عطا کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حکمت اور مملکت کا جو قومی دائرہ تھا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، اور اس حکمت کو عالمی بنا کر کل انسانیت کے مسائل اور اقوام عالم کے مسائل کے حل کرنے کا طریقہ بنایا کیا، بین الاقوامی نظام عطا کیا، ارتفاق رابع کے درجے کا، خلافت کبریٰ کا۔ ورنہ بنیادی علم جو ارتفاق سوم یعنی ایک قوم کے قومی نظام سے متعلق ہے، وہ تو اللہ نے حکمت اور ملک اور اس کا علم جو ہے وہ تو داؤد علیہ السلام کو دے دیا تھا، جس کو سلیمان علیہ السلام نے ترقی دی، جس کو بعد میں آنے والے عادل حکمرانوں نے ترقی دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نقطۂ عروج تک پہنچا دیا۔ یعنی ان تینوں اداروں میں کوئی ممکنہ خامیاں ہو سکتی تھیں، قانون سازی میں، انتظامی ڈھانچے میں، گورنروں کے تقرر میں، افسروں کی تقرر اور ان کے عزل و نصب میں، اور اسی طرح عدالتی دائرہ کار کے امور میں جو ممکنہ چور دروازے قومی نظاموں میں پیدا ہو سکتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیش بندی کی اور اس کے لیے نئے ایس او پیز، نئے سسٹم، نئے نظام بنائے۔ یہی امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ اصل جو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے طریقہ کار اور اصول ہیں، ان کی پیروی کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، کہا ہے فاتبع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتباع کیجئے ملت ابراہیم حنیفہ۔ مسلمانوں کو کہا گیا کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ۔ تو اساسی اصول تو وہی ہیں جو ارتقاء ہوتے ہوتے ابراہیم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، اور آپ نے اتباع کیا کی ہے، اس کی حقیقت و ماہیت شاہ ولی اللہ صاحب نے بیان کی کہ ان اصولوں پر عمل درآمد کے جو نظام، پروسیجر، طریقہ کار ہیں، ان میں کہیں بھی انسان دشمن رویے ممکنہ طور پر پیدا ہو سکتے تھے تو ان کی پیش بندی کی، انہیں روکا، اس کے مطابق عالمی سسٹم بنائے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظائر قائم کیے، جو فیصلے فرمائے
جو بنیادی سسٹم بیان فرمایا اور نافذ العمل کیا، ان نظائر کو سامنے رکھ کر ہر دور کے آنے والے مجددین نے اپنے اپنے دور میں اس قانون کے اندر جو کمزوریاں پیدا کی جا سکتی تھیں یا ظالم شیطانی قوتوں نے پیدا کی، ان کو سمجھ کر اس کا مقابلہ کر کے اس ابراہیمی حکمت کے اصولوں کو کیا ہے صاف شفاف بنا دیا، روک دیا۔ فقہا کا یہی کام ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چار اہل سنت والجماعت کے وہ امام جنہوں نے قانون سازی کی، عدالتی امور طے کیے، انتظامی امور طے کیے، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے فیصلوں، آپ کے نظائر کو سامنے رکھ کر اس میں پیش بندی کی۔ جو امام ابو حنیفہ کا انتقال 150 میں ہوا ہے، تو اس 150 سال میں ممکنہ طور پر جو نئے فتوحات علاقے تھے، کوفہ سے لے کر بصرہ اور پوری دنیا میں، تو جہاں جہاں حکمرانوں سے جو جو کمزوریاں ظاہر ہوئیں، اس کی پیش بندی امام ابو حنیفہ نے کر دی جی۔ اگلے 50 سال میں ہوئی تو امام شافعی نے کر دی، امام احمد نے کر دی، آگے 250-300 سال گزرتا ہے تو امام طحاوی نے کر دی، امام بخاری نے کر دی، اسی کی نظائر کو سامنے رکھ کر کی۔ یہ ہے حکمائے ربانیین۔ اور جب بھی امتوں پر اس طرح کا مسئلہ پیش ہوا تو ہر دور کے حکمائے ربانیین نے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے ان حکماء اور عقلاء کو سامنے رکھ کر اپنے دور میں جو انسانی معاشرے کے لیے خرابیاں، غلامیاں، پستیاں، معاشی بھوک و افلاس، بد امنی پیدا ہوئی، اس کے مقابلے میں وہ مزاحمتی شعور دیا۔ اس دور کے مجدد امام شاہ ولی اللہ دہلوی وہ حکیم ربانی جنہوں نے انسانی سوسائٹی کے ان سیاسی، معاشی، بالخصوص ان اقترابی اور سماجی امور کے حوالے سے جو ممکنہ کمزوریاں تھیں ان کی نشاندہی کی اور اس کے خلاف ایک انقلابی سوچ دی، ایک شعور دیا۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن تک اس انقلابی جماعت نے جائزہ لیا۔ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی، یہ ولی اللہ سلسلے کے علماء، قطب عالم حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری، قطب الارشاد شاہ عبد القادر رائے پوری، یہ وہ لوگ حکمائے ربانیین۔ انہوں نے سمجھا کہ اس حکمت کی اساس پر یہاں کا سیاسی شعور کیا ہے، خرابی کہاں پیدا ہوئی، اور ان خرابیوں کی نشاندہی کر کے اس کے مقابلے میں ایک مزاحمتی شعور دیا۔ آپ دیکھیے کہ ان کی جدوجہد اور کوشش، ان کی صبح کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گر گڑانے اور اس خطے کے غلاموں سے غلامی دور کرنے کے لیے اسی طرح توجہ کی 200 سال جیسے بنی اسرائیل کے نیک اور مخلص لوگوں نے شمویل علیہ السلام کے زمانے تک اللہ کے سامنے گر گڑا کر غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا کی۔ انہیں حریت پسندوں کا صدقہ ہے کہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے وہ سامراج، وہ جو اس دور کا جالوت، اس دور کا فرعون، اس دور کا حامان اور قارون، اس دور کا نمرود اور شداد برٹش سامراج تھا، اس سے آزادی حاصل ہوئی۔ فَهَزَمُوهُمْ، شکست کھا گئے، وہ انہیں آزادی دینا پڑی، اور وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْکَ، ریاست دی۔ وہ ریاست 3 حصوں میں تقسیم کر دی، لیکن ریاست تو ہوئی، ملک تو ہوا۔ اب ضرورت تھی کہ جو ملک دیا اس کو حکمت کی اساس پر اس کا نظام بنتا، اور یہ نظام وہی بنا سکتے تھے حکمائے ربانیین جن کی جدوجہد تحریک آزادی کے کردار کے نتیجے میں
یہ بر عظیم پاک و ہند آزاد ہوا، معاملہ الٹا۔ آزادی ہوئی ان کی جدوجہد اور کوشش سے، اور تمہارے اس ملک کے لیڈروں کی نکسیر بھی نہیں پھوٹی، نہ کبھی ایک دن کے لیے جیل گئے، نہ کبھی اس کے لیے آزادی کے لیے کوئی کردار ادا کیا، ہمیشہ انگریزوں کے وفادار، ان کے معاون، ان کے اعلی کار رہے، ملک پر مسلط ہو۔ آج 75 سال ایک ملک، ایک ریاست، ایک اتھارٹی، ایک شناخت تمہیں ملی، لیکن حکمت غائب۔ 75 سال کی تاریخ جس چیز کے حوالے سے نوحہ کنا ہے وہ یہ کہ حکمت نام کی کوئی چیز نہیں، سفاہت اور بے وقوفی کی انتہا ہے۔ ابھی ایک نئی کتاب چھپی ہے پاکستان 1947 میں، 14 اگست 1947 کو ملک آزاد ہوا، 14-15 اگست کی درمیانی رات۔ تو اس پورے سال میں یہاں کا منظرنامہ اخبارات کے تناظر میں کیا تھا، اس مصنف نے اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں لکھا، صرف اخبارات کے تراشے جمع کیا، یہ خبر چھپی ہے، یہ خبر چھپی ہے، یہ خبر چھپی ہے۔ ان خبروں میں اہم ترین خبر یہ کہ اس زمانے میں 1 تولہ سونا 108 روپے کا، سونے کے ریٹ چھپتے ہیں نا اخبارات میں، پہلے تو چھپتے رہے، آج کل تو کیونکہ بڑھتے ہی ایسے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس زمانے میں جو اخبار میں ریٹ چھپا ہے وہ 108 روپے پاکستانی کا 1 تولہ سونا۔ اور جو مہاجرین اور باہر سے لٹ پٹ کر آنے والے یہاں ہندوستان میں پہنچے، ریفیوجی کیمپوں میں رہے، مہاجر کیمپوں میں پڑے ہوئے، برا حال ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں، مصیبتوں اور مشقتوں میں۔ اور انہی اخبارات میں اس زمانے میں چھپ رہا ہے کہ 4 لاکھ روپے کا سوئمنگ پول بنایا جائے گا، سرکار بنائے گی، مچھلی فارم بنے گا، لگژری گاڑیوں کے آرڈر دیے جا رہے ہیں۔ 4 لاکھ 108 روپے کا 1 تولہ سونا ہے، ذرا سونے کو ملٹی پلائی کرو 4 لاکھ سے۔ یہ حکمت کی بات تھی، یہ سفاہت کی بات تھی جی، اسے حکمت کہیں گے۔ اسے رائے کی مضبوطی اور مستحکم انسانیت دوستی کے لیے رائے تھی، یا ضعیف الرائے فیصلے سازی کی عمل دیکھیے۔ لوگ بیچارے لٹے پٹے آئے ہوئے ہیں، نہ مکان ہے، نہ ان کے پاس کچھ ہے، یہاں کے عام آدمی تو ان کی مدد کر رہے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ ایسے فیصلے کر رہی ہے کہ 4 لاکھ روپے کے لیے ایک تالاب بنایا جا رہا ہے، ایک مچھلی فارم بنایا جا رہا ہے، عیاشیوں کے لیے بڑی بڑی گاڑیوں کے آرڈر دیے جا رہے ہیں۔ عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب، ایک صحافی تھا، فوت ہو گیا، انجمن ترقی اردو کراچی کا، تو وہ کہتا تھا کہ ہم افسر تھے، سیکشن افسر تھا بیچارہ، کہ ہم اپنے کاغذوں کو جوڑنے کے لیے پنے نہیں تھے، جنگل سے جا کر کانٹے توڑ کر لاتے تھے، ان کانٹوں سے کیا ہے فائلیں جوڑتے تھے، کاغذات جوڑتے تھے۔ حالت تو دفتری نظام کی یہ تھی، اور لاکھوں روپے حکمرانوں کی عیاشی کے لیے لگائے جا رہے۔ ابھی پرسوں ہی آپ کے سابق سیکرٹری خارجہ رانا شمشاد صاحب کا انٹرویو ایک چینل نے کیا ہے، شمشاد احمد خان، وہ کہتے کہ جب ہم وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے تو جس جگہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے اس کے ساتھ والی کوٹھی میں ایک افسر صاحب رہتے، اور چونکہ جو مہاجر اٹھ کر آئے تو اقوام متحدہ اور اقوام عالم ان کی مدد کے لیے، ریفیوجی کے لیے سامان بھیجتے تھے، خیمے، کھانے پینے کی چیزیں، تو بجائے وہ مہاجر کیمپ میں اترنے کے، وہ ہمارے جو صاحب تھے پڑوس میں، ان کے مکان میں وہ سارا ٹرک جمع ہو جاتا تھا، سارے خیمے، کھانے پینے کی چیزیں، سب عمدہ عمدہ چیزیں، وہ جناب اس انتظامی افسر کتنا کھا لے گا، کتنے کمبل اوڑھ لے گا، کتنے خیمے لگا لے گا، اس کے پاس تو کوٹھی ہے جو قبضہ کر رکھی ہے کسی
گئے ہوئے ہندو کی، اس کوٹھی میں رہتے ہوئے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا، ایسی حالت میں جب لوگ کیمپوں میں بھوکے مر گئے۔ یہ حکمت کی بات ہے، خلاف عقل بھی ہے، ایک کافر بھی یہ کام نہیں کرتا تو ظلم کی بات نہیں ہے، بلکہ کافروں نے بھیجا ہے وہ سامان بھی، اور ایک مسلمان اپنے آپ کو مومن کہنے والا اسلامی جمہوری پاکستان کا لیڈر اور رہنما سیاستدان، وہ سیاستدان بھی تھا، اس کے گھر میں سب کچھ اتر رہا ہے۔ ایسی ایسی خبریں شائع کی ہیں، اور وہ خبریں صرف جمع کریں اسی سے پتہ چل جائے گا کہ 1947 میں وہی لچھن تھے جو آج ہیں۔ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، ڈالر 255 کا بلکہ بارکی اوپن مارکیٹ میں 275 کا ہے، اور ابھی بھی لگژری گاڑیوں کے آرڈر پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی دے رہا ہے، ملک کا وزیر اعظم بھی دے رہا ہے، وزیروں مشیروں کی فوج در فوج۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اتنے وزیر اور مشیر نہیں تھے جو آج ہیں۔ ملک دیوالیہ ہے، ادھر سے ڈیفالٹ ہے، IMF سے بھیک مانگنے گئے۔ یہ حکمت کی بات ہے۔ مقننہ ہے، قانون بناتی ہے، لیکن مقننہ موم کی ناک ہے، وہی جالوت کی نسل اور اس کی طاقت اور قوت رکھنے والے وہ اس مقننہ سے بھی کھیلتے ہیں، اپنی مرضی کے جاہل لاتے ہیں، اپنے مرضی کے کمزور رائے والے لاتے ہیں، اور ان سے جو چاہتے ہیں مرضی قانون بنوا لیتے ہیں، اپنی مرضی کا انتظامی افسر لگاتے ہیں، نیب کا ہو، الیکشن کمیشن کا ہو، کسی وزارت کا سیکرٹری ہو، ڈپٹی سیکرٹری ہو، کسی صوبے کا IG ہو، اپنی مرضی کا اور اپنے مطلب کا لاتے ہیں۔ اس کو حکمت کہتے ہیں۔ یہ تو حکمت طبیعیہ بھی نہیں ہے، حکمت فلکیہ یا حکمت ربانیہ تو کیا ہوگی؟ دعوے ہیں اسلام کے، دعوے ہیں کہ ہم رب والے ہیں، دعوے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور حکمت ربانیہ کی ہوا کیا؟ حکمت طبیعیہ کی رب۔ بھائی دنیا کے غیر مسلم ملک اپنا نظام طبیعتی قوانین اور اس کی حکمت کے اساس پر بناتے ہیں، اپنی عدالت، اپنے قانون، اپنا سب نظام۔ تو آپ تو وہ بھی نہیں بنا رہے، چل جائے کہ حکمت ربانیہ کی بنیاد پر مذہبی طبقہ خوش ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، مسجدوں میں بانگیں دینے کی اجازت ہے، مدرسوں میں قال اللہ و قال رسول کہنے کی اجازت ہے، لیکن سوسائٹی، ملک جو اللہ نے عطا کیا اس میں حکمت اور سیاست کی بنیاد پر کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت سے محروم ہے۔ وہ مذہبی سیاسی طبقہ ہو یا مذہبی صرف رسمی روحانیت کے نام پر لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے والا، سیاست کے میدان میں ہو یا معیشت کے میدان میں، جھوٹے اعداد و شمار پیش کرتے ہو، تم پر جرمانے لگے ہیں، حکمت ربانیہ کہاں ہے؟ تو مملکت اور ریاستیں عدل کے اصول پر چلتی ہیں، الملک یبقی مع الکفر، ملک میں عدل کا نظام ہو اور مذہب چاہے کفر کا ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، چین ہو، روس ہو، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جس نظریے پر وہ ہیں انہوں نے اپنے لیے سسٹم بنائے ہیں، قانون بنائے ہیں، قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ لا یبقی مع الظلم، ظلم کے ساتھ باقی۔ آج خطرات درپیش ہیں، جو ڈیفالٹ ہو جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ ملک کے کہیں حصے بکھرے نہ ہو جائیں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، تو یہ کیوں خطرات لائے؟ اور فکر کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ظلم تو نہیں ہے؟ حکمت سے ماوراء جہالت اور ذوف رائے کی بنیاد پر احمقانہ فیصلے تو نہیں ہیں۔ غضب خدا کا کہ قانون اور ضابطہ بنا دیا کہ جمہوریت چاہیے، اور جمہوریت کی اساس کیا ہے؟ الیکشن۔ الیکشن کی بنیاد کیا ہے؟ مردم شماری ہے۔ جان بوجھ کر ہر 10 سال بعد جو مردم شماری ہونی تھی وہ ہر دفعہ
5-10 سال لیٹ کر دی جاتی ہے اپنی مرضی کے مطابق، اور جھوٹے اعداد و شمار کی بنیاد پر مردم شماری ہوتی ہے، خواہشات، مفادات لیڈروں کے۔ کراچی کی مردم شماری دیکھ لو، ہر وقت دفعہ جھگڑا ہوتا ہے۔ آبادی اتنی سی ظاہر کی ہے اور اس کی جو عملی صورتحال ہے، اس کا پھیلاؤ ہے وہ کتنا ہے۔ تو جھوٹ کی بنیاد پر خواہشات اور مفادات اور طبقاتی بنیادوں پر مردم شماری ہو، اور اس کی اساس پر جھوٹے، جعلی اور غیر حقیقت پسندانہ حلقے ہوں، اور ان جھوٹے جعلی حلقوں اور مفادات سے بھرپور اس کی حد بندی کے تحت الیکشن ہو، اور پھر اپنے مطلب کے بندے کو جتایا جائے، اور پھر اس رزلٹ کو بھی نہ مانا جائے۔ یہ حکمت کی بات۔ ابھی آپ کے سیکرٹری خارجہ نے اسی انٹرویو میں کہا ہے کہ ضیاء الحق کے بعد امریکی نمائندے 10 دن تک اسلام آباد میں بیٹھے رہے۔ انہوں نے کہا اس وقت کے نگران حکمرانوں سے الیکشن کا رزلٹ کچھ بھی ہو، جو بھی بنائے، اور عوام جو بھی رزلٹ دیں، ہمیں فلانا بندہ وزیر اعظم چاہیے بس، چاہے اس کی پارٹی کو الیکشن جتوا کر بنا لو یا ویسے بنا لو، ہمیں فلانا بندہ چاہیے۔ 10 دن پریشر ڈالا اور معاہدہ کر کے گئے کہ وہ بنے گا یا بنے گی، اور وہی بنی۔ اس کا حکمت سے کیا تعلق ہے؟ دنیا کے کس ملک میں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا ملک آ کر ڈکٹیشن دے کہ جی تمہارا وزیر اعظم جو ہم نے طے کیا ہے وہ بنے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 75 سالوں میں حکمت کے علی الرغم دنیا کے عام مہذب سوسائٹی جو حکمت طبیعیہ کے مطابق نظام بناتے تھے، اس کے بھی خلاف جالوت کی نسل کے لوگ مسلط ہو کر ہر دور میں کیا ہے، یہاں وائسرائے بن کر تقسیم در تقسیم کا عمل کر کے پارٹیاں بنواتے ہیں، لڑائیاں پیدا کرتے ہیں، ہاں جی، ایسی جگہ پر جس سے ملک کے اندر قتل عام اور قتل و غارت گری پیدا ہو جائے۔ آج یہی حال ہو رہی ہے، پارٹیوں کے درمیان لڑائیاں، سیاست ایک تماشا بن گیا۔ پارٹیاں لڑ رہی ہیں اور خود نہیں لڑ رہی ہیں، خود تو آرام سے کسی اے سی کے کمرے میں بیٹھے ہیں، خود تو لندن بیٹھے ہیں، خود تو دبئی بیٹھے ہیں، خود تو لاہور کے کسی گرم کمرے میں ہیں، اور جو اپنے دیوانے اپنے ساتھ جیالے متوالے اور عام عوام ان کا شعور مار کر اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا، ان سے کہا خیمے لگا کر باہر بیٹھ جاؤ کہیں میں گرفتار نہ ہو۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اسے سیاست کہتے ہیں جی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آج وہ حکمت ربانیہ کا شعور سلب ہو گیا، بلکہ حکمت عملیہ کے تمام پہلو ابتدا سے ہی خراب ہو گئے۔ تو ملک کے ساتھ حکمت ہوگی، حکمت کی اساس پر نظام ہوگا، عدل کی بنیاد پر سسٹم بنے گا، تو پھر تو ملک باقی رہے گا، ورنہ یہی لچھن رہے، یہی طریقہ کار رہا تو خدا نہ خواستہ اس کو خطرات لاحق نہ ہوں۔ آج بچانے کی ذمہ داری ہے ریاست اور ملک کی، اور دنیا میں دیکھا ہے کہ جن قوموں کا ملک نہیں رہتا وہ بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، جو مرضی ہانک کر لے جائے اور اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے۔ دیکھو جا کر اس وقت لیبیا کے لوگوں کا کیا حال ہے، عراق کا کیا حال ہے، صومالیہ کا کیا حال ہے، افریقہ کا کیا حال ہے، جہاں کوئی لا اینڈ آرڈر ہی نہیں ہے، وار لارڈز ہیں، ان کے سرپرست ہیں، اور عوام مرنے مارنے کے لیے ہے۔ ان کو کبھی فرقہ واریت، کبھی سیاسی مفادات کے لیے لڑانا بھڑانا مروانا، ہاں جی، اس کا کام ہو رہا ہے۔ اور اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہی جالوت کی اولاد جو مصر میں، لیبیا میں، عراق میں فساد بچا کر آئی ہے، وہی آج آفت کا پرکالا آپ کے ملک کے اندر فسادات پیدا کرنے کے لیے درپے ہے۔ یہاں پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے، گروہوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں مسئلہ سسٹم کا ہے کہ وہ سسٹم جو غیر حکیمانہ
غیر عالمانہ، غیر عادلانہ، انبیاء کی تعلیمات کے خلاف وہ سسٹم مسلط ہے۔ تو ایسا سسٹم جو غیر عادلانہ ہو، غیر عاقلانہ ہو، غیر حکیمانہ ہو اور اغیار کا ہو، تو وہ تو ملک اور قوم اور سوسائٹی کے تمام لوگوں کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ آج توبہ کی ضرورت ہے، اپنے شعور کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، حکمت ربانیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ملت ابراہیمیہ کے اساس پر معاشروں کا تجزیہ کرنے اور صحیح اور درست اور مضبوط اور مستحکم رائے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔